الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالأمي المكي المدني الخرشي حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین شفیع المرسلین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سخر نظام الاعمال مطلب الاحوال فاتح باب الخیبر ساقی حوض کوثر الامام امیر المؤمنین علی بن بڑا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین مولانا اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسال اہل الذکر اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ساری تعریفیں ذات واجب کے لیے ہیں کہ جس نے اس عالم انسان کو محبت محمد علیہ محمد پر پیدا کیا اور کائنات کی ہر شے پر محمد علیہ محمد کی محبت کا وعدہ کیا. اسی نے چاہا کہ ساری انسانیت راہ ہدایت کی طرف آئے تو ہدایت کے روشن چراغ بنا کہ محمد علیہ محمد ہمارے درمیان میں پہنچا اور پھر اپنے کلام خاص میں کئی مقامات پر تاکید کرتا گیا کہ اس در سے متمسک ہو جاؤ تاکہ تم فلاح کی راہ پاؤ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. تو جہاں پر اہل بیت نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، بہت سارے ارشادات ہیں، اس میں مولا کائنات نے دعاؤں کا صحیح دیا ہے. مولا نے جتنی دعائیں تعلیم کی ہیں اس میں ربوبیت کی تعریف کی گئی ہے، جیسے کہ دعائے کو میں کہ اللہ کی توصیف بیان کی، کہ اللہ کی صفات کا ذکر کیا، اس کی رحمت کا ذکر کیا، اس کے عفو و درگزر کا ذکر کیا اور مانگا نہیں اپنے لیے کچھ، صرف بندے کو سکھایا ہے کہ کیسے دعا کی جائے، کیونکہ وہ اس کا مظہر تھا جو سمد ہے، بے نیاز ہے. تو علی بھی بے نیاز تھا، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن ایک سلیقہ دینا تھا دنیا والوں کو کہ دعا میں کیا مانگا جائے. تو زندگی میں ایک ہی دعا مانگی، اپنے لیے جو دعا مانگی وہ بھی توحید کی حفاظت کے لیے کہ دنیا میں 2 علی ہو جائیں. وہ جو دعا مانگی اس کے کئی مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ علی خود چاہتے تھے کہ حسین کی نصرت کرے. کل کی مجلس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مالک اشتر کو جب یہ واقعات کربلا بتائے گئے تو انہوں نے کہا یا علی میں حسین کے خاتموں سے انتقام لینا چاہتا ہوں، بتائیے کون سا طریقہ ہے. تو کہا کہ اللہ تمہیں حیات دے گا، تم امام زمانہ کے ساتھ آؤ گے بچانے کے لیے. تو علی خود چاہتے تھے کہ حسین کی نصرت کریں، تو اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے دعا کی کہ اللہ ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں میری قیادت کرے، میری کمی کو دور کرے. میں جیسے حسین کی مدد کر سکتا ویسی عباس مدد کرے. تو تمنا علی کا نام عباس ہے. عظمت باب الحوائج یہ ہے کہ مشکل کشائے کائنات نے جس کی تمنا کی اس کا نام عباس ہے. احباب کی تمنا ہوتی ہے کہ باب الحوائج کا ذکر تھوڑا تفصیل سے کیا جائے. اب رات کی مجلس ہے تو مسلسل 2-3 مجلس ہیں تو وقت نہیں دے پاؤں گا، اس لیے تھوڑی سی زحمت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. باب الحوائج کا وجود ایک آسرا تھا، ایک ڈھارس تھی. اتنا سمجھیں آپ کہ لاکھوں کی فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس طرف کو دیکھ لیں جدھر عباس کے خیمے تھے. یہ بات کل کی مجلس میں کسی مقام پر پڑھی، آپ لوگ بھی سن لیجیے کہ ابن زیاد نے ختمہ لکھا پسر سعد کو کہ بنی ہاشم کے خیمے کتنے ہیں، حسین کے ساتھیوں کی کیا تعداد ہے، معلوم کر کے بتائیں. تو اس بات کا جواب دیا نہیں اس نے. جب 2-3 دن تک مسلسل خط آتے رہے اور اس بات کو ٹالتا رہا تو اس نے وہاں سے ڈانٹ کے لکھا کہ ایک کام تجھ سے نہیں ہو سکتا، تو خیمے نہیں گن سکتا تو مقابلہ کیا کرے گا. تو اس نے جو جواب میں جملہ کہا ہے وہ سنیے، عباس کی شجاعت کے لیے کافی ہے. کیونکہ چاہنے والے جو کہتے ہیں نا وہ بڑا چاہ کے کہتے ہیں، لیکن دشمن جو کہتا ہے بات وہ کھری بات کہتا ہے. تو پسر صاحب نے جواب میں لکھا کہ عباس کی زندگی میں کس میں ہمت ہے اسے ان کے خیموں کی طرف دیکھ لے. اس نے لکھا کہ تو کیا سمجھتا ہے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی خیم کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے؟ سارے لشکر میں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خیام حسینی کی طرف دیکھ سکے.
یہ تھا عباس کا روب جب دبدبا کہ لوگوں کے دلوں پر ایک دہشت بیٹھی ہوئی تھی. لیکن اس بات کو یاد رکھ کے اب سوچے کہ یہ جو ڈرے ہوئے تھے انہوں نے پوری خصومت عباس کے لاشوں کے ساتھ نکالی. عباس کی مظلومی کو یوں دیکھیے کہ عباس ان کو اس عالم میں ملا دو عباس کے ہاتھ کٹتے جس سے ڈر کے 9 دن تک سو نہیں پائے. اب اسے اس عالم میں دیکھا کہ اس کے جسم پر ہاتھ لگے تو ہر کرسی میں آگے بڑھتا تھا, کوئی تلوار لگاتا, کوئی خنجر لگاتا اور کہتا عباس بڑے بہادر ہو, میرے حملے کا جواب دو, آپ مجھ سے مقابلہ کرو. مولا کہتے کہ لیکن تو ایسے وقت آیا ہے کہ جب میرے ہاتھ نہیں ہے. اور مخاطب کہتے ہیں کہ صرف تلواروں کے نہیں الفاظ کے زخم بھی تھے جو عباس کے حصے میں آئے. لیکن اس وقت پشت فرس پر سمجھ نہ سکے, جب گرز ستم لگا تو کہا آقا میرا سلام قبول کیجیے. بس اس آواز کو سننا تھا کہ زہرا کے لال نے دونوں ہاتھوں سے کمر پہ تھاما اور کہا الان کثرت زہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی, چارے عزیز مسدود ہو گیا. اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا علی اکبر مجھے سنبھال کے لے کے چلو کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا. عباس و علی اکبر, حسین و عباس علی اکبر کے لاش, عباس اور علی حسین و علی اکبر عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں. تو یہ عالم ہے کہ عباس نے اپنے آپ کو پلٹا لیا, ریتی میں منہ کو چھپا لیا تھا. حسین نے عباس کے سر کو اٹھایا, زانوں پہ رکھا, عباس نے سر کو ہٹا لیا, پھر رکھا, پھر ہٹا لیا. تیسری بار یہ عمر بات مظلوم نے بڑی غربت سے کہا بھیا عباس کیا حسین کا زانو پسند نہیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں صبح سے جو گھوڑے سے گرتا ہے جب وہ آواز دیتا ہے تو گرنے سے پہلے آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھوں پر دباتے ہیں. لیکن جب آپ گھوڑے سے زمین تو کون ہوگا جو آپ کو سہارا دے گا, آپ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے گا. تو کہا کہ عباس ماں نے وعدہ کیا ہے زہرا کے گھر سے تشریف لائے گی, ماں کی آغوش ہوگی اور حسین کا سر ہوگا. ایسے میں آخری سانسوں کے درمیان حسین نے عظمت عباس کو بیان کیا ہے. کہا کہ بھیا تم نے جب سے بات کرنا سیکھا ہے, کبھی سید و سردار کہا, کبھی آقا و مولا کہا, ساری زندگی میں کبھی تم نے مجھے بھائی کر کے مخاطب نہیں کیا. اس دل میں حسرت ہے, آئے تھے علی کی تمنا پوری کرنے کے لیے, جا رہے ہیں حسین کی تمنا پوری کرنے کہ بھیا مجھے بھائی کہہ کے مخاطب کرو. بھائی کہہ کے مخاطب کیا. عباس کی روح نکل گئی, اس کے ساتھ ہی چھوڑا گئی نے ساتھ شہر مشرقین کا گل اٹھا کہ مر گیا عاشق حسین کا. بچے انتظار کرتے رہے, حسین لہو مرا ہوا پتیلا اور مشکیزہ لے کے پہنچے. جب بچوں نے اس عالم میں دیکھا تو ہاتھوں سے کوزے چھوٹ کے گر گئے. کسی نے کوئی سوال نہ کیا. سکینہ بابا کے پیچھے چلی. ایک مرتبہ خیمے میں پہلی بار عباس کا علم نصب ہوا. اس کے بعد مظلوم کربلا نے زینب کو آواز دی, بہن زینب سرانا. اب جو زینب آئی تو دامن کو ہٹایا. اب تک لاشیں آتے تھے, اب بیویوں نے دیکھا کہ 2 کٹے کہا زینب تیرے پردے کا معافی عباس اب دنیا میں جہاں جہاں آزادار ہیں ان سب کو اپنے رحمان میں رکھیں. جو بیمار ہے اس کو شفائے کامل عطا فرمائے. اور ہمیں کربلا میں مولا کے حرم میں مجلس کو نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان.